السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 5 جون 1992 کا دن تھا جب ٹنڈو بہاول سندھ کے گاؤں میں ایک حاضر سروس میجر ارشد جمیل نے پاک فوج کے دستے کے ساتھ چھاپا مار کر 9 کسانوں کو گاڑیوں میں بٹھایا اور جاں مشوروں کے نزدیک دریائے سندھ کے کنارے لے جا کر گولیاں مار کر قتل کر دیا۔ الزام لگایا کہ ان کسانوں پر کہ یہ افراد دہشت گرد تھے اور ان کا تعلق بھارت کے ادارے ریسرچ اینڈ انالائسس ونگ سے تھا۔ لاشیں گاؤں آئیں تو نہ صرف گاؤں بلکہ پورا علاقے میں کوہرام مچ گیا۔ ہر ماں اپنے بیٹے کی لاش پر ماتم کر رہی تھی۔ ان کے بین دل دہلا رہے تھے۔ ان ماؤں میں ایک 72 سال کی بوڑھی عورت مائی جندو بھی تھی۔ اس کے سامنے اس کے 2 بیٹوں بہادر اور منٹھار کے علاوہ داماد حاجی اکرم کی لاش پڑی تھی، مگر وہ خاموش تھی۔ عورتیں اسے بین کرنے پر اکسا رہی تھیں۔ مائیں جندو سکتے کی عالم میں بیٹوں اور داماد کے سفید ہو گئے چہرے دیکھ رہی تھی۔ ہر شخص کہہ رہا تھا کہ خاموشی سے میتیں دفنا دی جائیں۔ قاتل بہت طاقتور تھے۔ ان غریب ہاریوں کا ایسی طاقت والوں سے کیا مقابلہ؟ مائی جندو کو بار بار رونے کے لیے کہا گیا تو اس نے وحشت ناک نگاہوں سے میتوں کی طرف دیکھا اور بولی، بس مائی جندو ایک ہی بار روئے گی جب بیٹوں کے قاتل کو پھانسی کے پھندے میں لٹکتا دیکھے گی۔ سب جانتے تھے ایسا ممکن نہیں تھا، مگر آخر لوگ خاموش ہو گئے۔ مائی جندو کی بیٹیاں رو رہی تھیں، مگر مائی جندو ساکت بیٹھی قتل ہونے والوں کو تکے جا رہی تھی۔ جنازے اٹھے تو مائی جندو نے سر کی چادر کمر سے باندھی، سیدھی کھڑی ہوئی اور لہو ہوتے جگر کے ساتھ بیٹوں اور داماد کو الوداع کیا۔ مسئلہ یہ تھا کہ یہ ٹنڈو بہاول اندرون سندھ کا ایک دور دراز گاؤں تھا اور تب دریائے سندھ کے اس کنارے پر قتل ہونے والوں کی ویڈیو بنانے کے لیے موبائل کیمرہ بھی نہیں آیا تھا۔ ملک اور سندھ بھر میں خبر چلی کہ دشمن کی ایجنٹ مار کر ملک کو بڑے نقصان سے بچا لیا گیا۔ جس نے پڑھا سنا اس نے شکر ادا کیا، اور جب سارا ملک شکرانہ ادا کر رہا تھا تب مائی جندو نے احتجاجی چیخ ماری، اور اس چیخ نے پرنٹ میڈیا کی بھی سماعتیں چیر کے رکھ دیں۔ مائی جندو بوڑھی تھی، جسمانی لحاظ سے کمزور، مگر وہ 3 مقتولوں کی ماں تھی۔ اس نے طاقت کے مراکز سے جنگ کا فیصلہ کیا اور اپنی 2 بیٹیوں کو ساتھ لے کر قاتلوں کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ سوشل میڈیا کی غیر موجودگی میں یہ جنگ آسان نہ تھی، مگر نکارے بج چکے تھے، کشتیاں جل چکی تھیں، سو واپسی ناممکن تھی۔ اخباروں اور صحافیوں کے ہمراہ مائی جندو نے اس چیخ کو طاقتی مراکز کے سینوں میں گھونپ دیا۔ پہلی جھڑپ ختم ہوئی اور گرد چھٹی تو معلوم ہوا کہ قتل ہونے والے دہشت گرد نہ تھے، بلکہ میجر ارشد جمیل کا ان کے ساتھ زرعی زمین کا جھگڑا تھا، جس کی سزا میں انہیں قتل ہونا پڑا تھا۔ بالآخر 24 جولائی 1992 کو جنرل آصف نواز نے میجر ارشد جمیل کے کورٹ مارشل کرنے کا حکم دے دیا، اور 29 اکتوبر کو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل نے میجر ارشد جمیل کو سزائے موت میں 13 فوجی اہلکاروں کو عمر قید کی سزا سنائی۔ میجر نے پاک فوج کے سپہ سالار سے رحم کی اپیل کی، جو 14 ستمبر 1993 کو مسترد ہوئی۔ اس کے بعد رحم کی اپیل صدر فاروق لغاری سے کی گئی، جو 31 جولائی 1995 کو مسترد تو کر دی گئی، لیکن سزا پر عمل درآمد روک دیا گیا۔ اس کے بعد میجر ارشد جمیل کے بھائی کی اپیل پر سپریم کورٹ کے جج سید الزمان صدیقی نے حکم امتناع جاری کیا اور سزا روک دی۔ سزائے موت پر عمل نہ ہونے پر 11 ستمبر 1996 کو مائی جندو پھر میدان میں نکلی۔ اس کی 2 بیٹیوں نے حیدرآباد پریس کلب کے سامنے جسموں پر تیل چھڑک کر خود کو آگ لگا لی۔ ان کو نازک حالت میں ہسپتال لے جایا گیا، مگر وہ بچ نہ سکیں۔
پورے ملک میں ایک بار پھر کوہرام مچ گیا۔ بالآخر 28 اکتوبر 1996 کو طاقت کی دیواریں مائع جندوں کے مسلسل دھکوں کے سامنے ڈھیر ہو گئیں۔ یہ حیدرآباد سینٹرل جیل تھی جب مائع جندوں کو پھانسی گھاٹ پر لایا گیا۔ سامنے تختہ دار پر اس کے گاؤں کے 9 بیٹوں کا قاتل میجر ارشد جمیل کھڑا تھا۔ دار کا تختہ کھینچا گیا تو قاتل میجر ارشد جمیل کا جسم تختہ دار پر جھول گیا۔ عین اسی وقت سامنے کھڑی مائع جندوں کی بوڑھی مگر زور آور آنکھ سے ایک آنسو نکلا اور اس کے رخسار کی جھریوں میں تحلیل ہو گیا۔ مائع جندوں، تمہیں دنیا کے تمام کمزور اور مظلوم لوگ سلام کرتے ہیں۔ طاقت، عہدہ، اختیار اللہ کی امانت ہوتی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، تحفہ نہیں۔ یہ اس لیے دی جاتی ہیں کہ زمین پر اللہ کے قوانین کا نفاذ کرو، مگر بد نصیبی ہماری کہ یہاں کئی افراد کو عہدہ اختیار طاقت ملی تو وہ فرعون اور نمرود بن گئے، خود بھی ذلیل ہوئے اور ملک اور اداروں کا بھی نام بدنام کیا۔ اس طرح کی اور دلچسپ کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ سٹوری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں۔ شکریہ۔